ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ کی ابتدا میں ہی سید النساء اہل الجنہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال بکمال ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اور بھی کئی بزرگ صحابہ صحابیات کا، ازواج مطہرات کا اس مہینے میں دن آتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بھی موقع ملے گا ان کی سیرت پر انشاءاللہ نظر گفتگو کی جائے گی۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا فرمایا ہے؟ اپنی اولاد کو تم نے 3 چیزیں سکھانی ہیں، اور اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے قول۔ تو ہمیشہ فعل پر قول جو ہے مقدم ہوتا ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دے اسے تم باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ تو ہمیں آئے ہی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ اس کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر انسان کو سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، ان کی محبت سکھاؤ کہ تمام محبتیں ایک طرف ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہو۔ جب تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی، پھر جانتے کیا ہوگا؟ پھر تمہیں وہ چیز پسند آئے گی جو اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ہے، پھر تمہیں وہ چیز اچھی لگے گی جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، پھر تمہیں وہ چیز بری لگے گی جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں۔ اس کی ایک مثال احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ہاتھ میں، تمہاری انگلی میں آگ کا انگارہ ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا مرد پہ سونا پہننا حرام ہے۔ اس نے انگوٹھی لی اور پھینک دی۔ حضور تو یہ فرما کر تشریف لے گئے۔ حضور کے جانے کے بعد کے ساتھی نے کہا یہ انگوٹھی تو اٹھا لو۔ حضور نے سونا پہننے سے منع کیا ہے، رکھنے سے تو منع نہیں کیا۔ حضور نے سونا پہننے سے منع کیا ہے، رکھنے سے منع نہیں کیا۔ قربان جائیے، وہ صحابی رسول کہنے لگے جو رسول کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ جب حضور نے اتروا دی ہے پھر میں نے اتار دی ہے، بس اب میں اس کو اٹھاؤں گا میں نہیں، اس کو دیکھوں گا میں نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر دنیاوی لالچ نہیں دیکھا جاتا، اللہ اس کے رسول کی بات کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے پہلے نمبر پر اللہ اس کے رسول کی محبت سکھا۔ دوسرے نمبر پر ہے اہل بیت کی محبت سکھا کہ تم نے میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اور سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قرآن کی محبت سکھاؤ۔ جب قرآن کی محبت ہوگی، قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ پیارے لگیں گے، اگرچہ ہماری عقل اور مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ہم اس کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے،
یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو جاتا۔ پھر جب اللہ اس کے رسول کے حکم کی بات آئے گی تو اس کے اندر ہماری سریں جو ہیں وہ جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو، انہی میں سے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کے اندر کون کون شامل ہے، میں اشارتاً اس کے اندر عرض کرتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل، آپ کی بیویاں بھی شامل، حسن بھی شامل، حسین بھی شامل، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شامل ہے۔ بعض نے اہل بیت اطہار میں سے بیویوں کو نکالا، بعض نے بیٹیوں کو نکالا۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک حق ہے، نہ بیویوں کو نکالتے ہیں نہ بیٹیوں کو نکالتے ہیں، اہل بیت کے حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس اہل بیت میں خاص کر کے 5 کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لے کر اور کہا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اس میں علی تھے، فاطمہ تھی، حسن تھے، حسین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ حضرات محترم، اتنی ابتدائی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ یاد رکھ لو، کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں تھیں، ایک نہیں تھی۔ کتنی تھی؟ 4 تھی۔ آج کل بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ آپ کی ایک بیٹی نہیں تھی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت رقیہ، پھر اس کے بعد ام کلثوم، اور سب سے آخری اور چھوٹی جو بیٹی تھی وہ سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ 4 حضور کی بیٹیاں تھیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ چاروں کی چاروں بیٹیاں ام المؤمنین خاتون اول خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے تھی، حضرت خدیجہ سے تھی۔ یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حقیقی والدہ ان کی حضرت خدیجہ ہی ہے، اور آپ نے ان کی بہت اچھی پرورش کی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں چھوٹی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو میری بیٹیوں کی پرورش کر سکے۔ اب ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ شادی کرنے کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو بردبار ہو، سمجھدار ہو، اس میں گھر کے چلانے کی صلاحیتیں ہوں، گھر کی مشینری کو چلانے کی وہ کاریگر ہو، ہر مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ دینے والی ہو۔ اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کا انتخاب کیا، کیونکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی تھی۔ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے 6 ماہ تک آپ زندہ رہی، کیونکہ حضور کی بڑی لاڈلی تھی، بڑی پیاری تھی، حضور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف کی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے رب کو تکلیف دی۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ کفار مشرکین، وہ کفار مکہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جس گھر میں بیٹی ہو جاتی تھی اس کو قتل کر دیتے،
زمین میں دفنا دیتے زندہ کوئی. وہ بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے تھے. میرے کریم آقا نے اس معاشرے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، لوگوں بیٹیوں سے پیار کرو، اس لیے کہ فاطمہ بھی میری بیٹی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو عورت کو سب سے زیادہ عزت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور خدمت گزار کیا تھی؟ خدمت گزار بیٹی. کیسی خدمت کی؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں. کسی بدبخت نے کہا کہ فلاں علاقے میں اونٹ ذبح ہوا ہے اور ابھی بھی دیکھ کر میں آیا ہوں، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، تو ہے کوئی ایسا تو اس اوجڑی کو اٹھا لائے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں ان کی پیٹھ پہ رکھ دیا جائے. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اس اوجڑی کو اٹھایا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، اس اوجڑی کو رسول اللہ کی پیٹھ پہ رکھ دیا. آپ کو جانتے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں، جو گند، غلاظت، گوبر، پانی، بدبودار، پھر اس کا وزن. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں ہی ہے. کسی نے جا کے خبر دی، فاطمہ تیرے ابا جان کے ساتھ دیکھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اب وہ ننھی فاطمہ دوڑتی ہوئی گئی ہے اور اپنے والد کی پیٹھ پہ سے اس اوجڑی کو ہٹایا ہے. سر کو دھلاتی ہے، سر کو دھلا رہی ہے، کپڑوں کو صاف کر رہی ہے، رو رہی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا. مگر قربان جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے ستایا تھا، جب جنگ بدر ہوئی وہی لوگ مارے گئے، عبرت کا نشان بن گئے. تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ خدمت گزار بیٹی تھی. جب کچھ بڑی ہوئی پھر آپ کو اچھے رشتے کی تلاش ہوئی. اس رشتے کی پیشکش میں حضرت ابوبکر صدیق نے پیشکش کی کہ مجھے فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے. حضور نے انکار کر دیا. حضرت عمر نے کہا تو حضرت عمر کو بھی انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں اس رشتے کے لیے رب کی مرضی کا انتظار کر رہا ہوں، رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. جو رب کی مرضی ہوگی، جس سے میرا رب چاہے گا فاطمہ کا نکاح اس سے فرما دے گا. پھر آپ نے، ابو بکر نے، عمر نے کہا علی تم کیوں بات نہیں کرتے؟ پھر حضرت علی نے رشتے کی بات کی اور شرماتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس ایک زرہ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اس کو بیچ آؤ. ایک بات میں اس کو اب بیچنے کے لیے گئے ہیں. زرہ بیچ کے ولیمے کا اہتمام کیا. زرہ بیچ کر ولیمے کا اہتمام کیا. حضرات محترم، جب دلہن بنا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے پاس لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم پانی منگوایا اور پانی منگوا کر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی، پھر اس پانی کو آپ نے ان کے سینے پر اور گھر میں چھڑک دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے اور حضرت علی کے لیے آپ نے دعائیں کی. آپ نے دعائیں کی اللہ ان میں برکت دے، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دے. اور حضور کی دعا دیکھیے کہ اس دنیا کے خطے خطے کے اندر، کونے کونے کے اندر آپ کو سید ملیں گے. ارے بولیے نا سبحان اللہ. کیا ملیں گے؟ سید ملیں گے.
کیونکہ حضور علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے چلی. کس سے چلی ہے؟ حضرت فاطمہ سے چلی ہے. آپ جو ہے آپ کو حسنی سید بھی ملیں گے اور حسینی سید بھی ملیں گے. امام حسن کی اولاد بھی ملے گی اور امام حسین کی اولاد بھی آپ کو ملے گی. تو جو لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا تھا جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے نسل ہو گئے، اب ان کی کوئی اولاد ہی نہیں، تو اللہ نے سورہ کوثر عطا فرمائی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے ہیں، آپ کو کمالات، آپ کو اختیارات، آپ کو معجزات، آپ کو خزانے بے شمار عطا فرمائے ہیں. بس آپ اپنے رب کا نام لیجئے، نمازیں بھی ادا کریں، قربانی بھی ادا کرتے رہے، اور تمہارا دشمن ہی بے نسل ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اگر محبوب تیری نسل جاری اور ساری رہے گی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار تھا، اس کی جھلک دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تو سب کے آخر میں حضرت سیدہ سے ملتے، سب کے آخر میں سیدہ سے ملتے. جب کسی سفر سے واپسی آتے تو پھر سب سے پہلے فاطمہ سے ملا کرتے تھے، سب سے پہلے. اور حضور کا وہ فرمان بھی سن لیجئے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اسے مجھے تکلیف دی. اس کا مطلب کیا تھا؟ حضرت علی نے خواہش ظاہر کی کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لوں، ایک شادی اور کر لوں، اور یہ بات فاطمہ کو پسند نہ تھی. انہوں نے ابا جان کی بارگاہ میں یہ گزارشات کی کہ علی کا ارادہ ہو رہا ہے کہ ایک شادی اور کر لی جائے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی زندگی میں شادی نہیں کی، ان کے بعد ان کو شادی کیے ہیں، اور پھر 7 سے 8 بیویاں آپ نے کی. یہ 7 سے 8 شادیاں پھر آپ نے کی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادیں ہوئی جن میں حسن بھی ہوئے، حسین بھی ہوئے، محسن بھی ہوئے. 3 بیٹے ہوئے آپ کے، اور یہ تینوں کے تینوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہی ہو گئے تھے. اب وہ جو کہانی سنا رہے ہیں کہ فاروق اعظم آئے، دروازے کو جلا دیا، گھر کو جلا دیا، لات مار دی اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا، اس قسم کی جھوٹی باتیں سن کے اپنا ایمان خراب نہ کر لینا. اس قسم کی جھوٹی بات سن کے اپنا ایمان خراب نہ کر لینا، بلکہ وہ تینوں کے تینوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں پیدا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بھی رکھا تھا. یہ بات بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے، اسی کو سمجھ لیجیے. حضرات محترم، آپ خدمت گزار بیوی تھی. کیا تھی؟ خدمت گزار. آج باپ کہتا سسرال میں میری بیٹی بڑا کام کرتی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا رہی ہے، سسرال میں جا کر ساس نندوں کے نخرے اٹھا رہی ہے. آج کی بیٹی وہ کام نہیں کرتی ہوگی جو سیدہ فاطمہ نے کیا ہے. بتاؤ کون سی ایسی بیٹی ہے جس کے کام کر کر کے جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہو؟ ہے کوئی ایسی بیٹی؟ نہیں ملے گی. لیکن سیدات وہ تھی جب چکی پیس رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہے اور ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. والد کی خدمت، پھر شوہر کی خدمت. پھر حضرت علی کی والدہ تھی فاطمہ بنت اسد، ان کی خدمت بھی کرتی رہی. چونکہ حضرت علی کی آمدنی کے ذرائع کم تھے تو آپ نے کہا حضرت علی سے کیوں نہ سود کاٹنے کے لیے سود لا دو، تاکہ میں سود کاٹ دیا کروں گی،
گھر کا گزارا بہتر ہو جائے گا، پانی بھی بھر رہی ہے، بچوں کو کھلا بھی رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر رات رب کو راضی بھی کر رہی ہے۔ یہ تھی سیدہ فاطمہ۔ آج کا 2 وقت کا کام ہوتا ہے نہیں، اور وہ کہتی میں تو 1 وقت کا کام کروں گی، 1 وقت کام کسی اور سے کرواؤ، کہ سارے کام کا ٹھیکہ میں نے لیا ہے کیا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ وہ سیدہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس شان سے آئے گی، اس کا اندازہ کیجیے۔ جب روز محشر کا دن ہوگا تو ندا دینے والا ندا کر رہا ہوگا، کیا ندا کر رہا ہوگا؟ ندا ہو رہی ہوگی کہ تم اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ اور پھر بیٹیوں سے پیار کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ کے، تو سیدہ کھڑی ہو جاتی اپنے والد کو دیکھ کر، آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چومتی، اپنے ساتھ بٹھاتی، اور جب سیدہ گھر آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے ان کے پیشانی چومتے، اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یہ بات تو لوگ بیان کرتے ہیں نا، لیکن ایک بات بیان نہیں کرتے جس میں پوشیدہ ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کھڑے ہوتے سیدہ کے لیے، سیدہ کھڑی ہوتی رسول اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کا کھڑا ہونا اپنی بیٹی کے لیے وہ شفقتاً تھا، تعظیم کے لیے نہ تھا۔ کس کے لیے تھا؟ شفقتاً تھا، والد ہیں۔ اور سیدہ کا کھڑے ہونا رسول اللہ کے لیے یہ شفقتاً نہیں تھا، تعظیماً تھا۔ حضور کی تعظیم میں کھڑی ہوا کرتی تھی، اپنے ساتھ بٹھاتی۔ ایک مرتبہ جب حضرت مال غنیمت آیا نا، تو حضرت علی کہنے لگے کہ فاطمہ بڑا مال آیا ہے، کیوں نہ ابا جان کے پاس جائیں، کچھ خادمہ لے لو، کوئی غلام لے لو، گھر کے کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی، تھک جاتی ہو کہ نہیں۔ تو حضرت علی کی بات سن کے حضرت سیدہ چلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، حضور تشریف لائے، کہا فاطمہ تم آئی تھی؟ اس کے ابا جان ہاں میں حاضر ہوئی تھی۔ کہو بیٹا کیسے آنا ہوا؟ اب کہہ نہیں پا رہی ہے، کہہ نہیں پا رہی، کیسے کہوں؟ جب انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا اپنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا اس سے اچھی چیز تمہیں عطا نہ کر دوں؟ ارے بولی تو سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے باغ فتح دے دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں دیا اپنی بیٹی کو، اتنی بڑی جائیداد کیسے دے دیتے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ جو شور مچا رکھے ہیبا کر دیا تھا، وہ کہتے جی میراث کا وہ مطالبہ کیا تھا، پھر ایک ہی درست ہو سکتا ہے، یا تو ہیبا ہے یا پھر میراث ہے۔ بتاؤ، اگر ہیبا تھا تو میراث نہیں تھا، میراث تھا تو ہیبا نہیں تھا۔ ایک تعین کر لو ان میں سے تمہارا دعویٰ کون سا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا دونوں ہی دعوے ان کے جھوٹے ہیں، دونوں ہی جھوٹے دعوے ہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے مال و متاع نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کو بھی، حضرت عباس کو بھی اس حدیث کا علم تھا۔ فاروق اعظم نے کہا ہے علی عباس کا تمہیں معلوم نہیں ہے رسول اللہ کا فرمان؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے فرمان۔ تو پھر آپ نے کیا دیا اپنی بیٹی فاطمہ کو؟ کیا دیا؟ آپ نے کہا بیٹی جب تم بستر پہ لیٹا کرو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔
تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر تصویر بتا دی. اس کو تصویر فاطمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تصویر فاطمہ کہتے ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پسند تھا؟ فرمایا فاطمہ پسند تھی. فرمایا مردوں میں؟ کہا ان کے شوہر علی پسند تھے. اس لیے کہ سب سے زیادہ مشابہ آپ کے کوئی اور نہیں تھی. امام حسن تھے، حسین تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے مشابہ تھی. چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بول چال میں، رفتار میں، گفتار میں، سیرت و کردار میں سب سے زیادہ مشابہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی. حضرت فاطمہ کو چند نسبتیں حاصل ہیں. بی بی مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والداؤں ہیں، صرف ایک نسبت. لیکن سیدہ کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. جانتے ہو کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بیوی ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، اور جنتی نوجوانوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے والد ولیوں کے سردار، ان کے نانا جو تھے انبیاء کے سردار، اور بیٹے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ماں جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آسمان سے فرشتہ اترا، اس نے مجھے سلام کرنے کی اجازت طلب کی، اور آسمان سے پہلی بار آیا ہے، اور آسمان کا دروازہ پہلی بار کھولا ہے. فرشتہ حضور کے بارگاہ میں سلام دیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ دیکھیے ان میں مقابلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، ان میں مقابلہ نہیں ہے. ایک لحاظ سے فاطمہ افضل ہیں، ایک لحاظ سے حضرت عائشہ افضل ہے. سنائی بات آپ کے؟ اگر بیٹی کے اعتبار سے کہا جائے، بیٹی کے اعتبار سے تو سیدہ فاطمہ افضل ہے. ارے بولیے زور سے سبحان اللہ. بیٹی کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ بیٹی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. سمجھائی بات آپ کے؟ اس اعتبار سے کون افضل ہوئی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے. اور بیوی کے اعتبار سے تو حضرت عائشہ افضل ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ بیوی ہے علی کی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی ہے رسول اللہ کی. اس اعتبار سے افضل ہے. حضرات محترم توجہ رکھیے اس طرف. آخری بات اور کروں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ان کا مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، یہ وہ اعلی گھرانہ ہے، یہ وہ اعلیٰ گھرانہ ہے کہ جن کے بچوں کے جھونٹے دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. کتاب و بات موجود ہے. کوئی خادمہ ہی دیکھنے کے لیے چکی چل رہی تھی اور جھولا جو ہے نا وہ ہل رہا ہے، آواز آ رہی ہے، دروازہ اندر سے بند ہے. کیا دیکھا کہ سیدہ انہیں جھریوں جھانک کے دیکھا یا دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا، کیا دیکھا کہ سیدہ سو رہی ہے، تھک ہار کے آرام کر رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے. تو اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا اے فاطمہ وہ راز والی بات کیا تھی؟ راز والی بات کون سی؟ راز والی بات جب حضور کا وصال قریب ہوا نا تو حضرت فاطمہ آئی ملنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات انہیں کہہ دی، سرگوشی کی.
سیدہ رونے لگی. جب سیدہ رونے لگی تو حضور نے ایک بات اور کہہ دی. سیدہ ہنسنے لگی. اب ہنس رہی ہیں تو آپ سے پوچھا سیدہ راز کیا ہے؟ کبھی ہنستی ہو کبھی روتی ہو؟ فرمایا یہ راز کی بات ہے، ابھی بتا نہیں سکتی. جب حضور کا ہو گیا وصال، کیا ہو گیا؟ حضور کا ہو گیا وصال. جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدہ نے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے، اے فاطمہ اب تو بتا دو. کہا جب حضور نے اپنی وصال کی مجھے خبر دی نہ تو میں رو پڑی. جب حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، تو اس بات کو سن کے میں خوش ہو گئی، تاکہ اب جدائی کا وقت ذرا کم ہے. اب 6 ماہ زندہ رہی. کتنے ماہ زندہ رہی حضور کے وصال کے بعد؟ 6 ماہ زندہ رہی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی وہ تیمارداری کرتے رہی حضرت سید فاطمہ کی. اکثر لوگ ایک روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی تدفین رات میں کر دی اور ابو بکر صدیق کو بلایا نہیں، اطلاع نہیں دی. یہ راوی کا ادراج ہے، راوی کے اپنے الفاظ ہیں. کیا ہے جی؟ اپنے الفاظ ہیں، جبکہ اسی میں ہی لکھا ہوا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر، دیگر کتب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے. کس نے پڑھائی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. یہ کیسے ممکن ہے؟ روایت کے ساتھ درایت کا ہونا بھی ضروری ہے، عقل بھی دیکھنے چاہیے کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت فاطمہ کی تیمارداری کر رہی ہو اور صدیق اکبر کو ختم ہی خبر ہی نہ ہو، ایسا آ سکتا ہے عقل میں؟ بات نہیں ہو سکتی. تو وہ راویوں کی اپنی خرافات ہیں جو اس کے اندر ملا ہوتی ہیں. اسی طرح ایک بات اور، اس راوی نے جو ادراج بیان کیا امام زہری جو بخاری کی روایت ہے کہ سیدہ ناراض ہو گئیں اور ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی جب طلب کرنے کے لیے آئی تھی اپنا میراث. تو سیدہ کیا ہو گئی؟ ناراض ہو گئی. یہ لفظ سیدہ کے نہیں، یہ لفظ سیدہ کے نہیں. اگر کوئی مائی کا لال کسی میں جرت اور ہمت ہے تو کوئی ایک سے روایت ہمیں دکھا دے کہ سیدہ کی ملاقات ابو بکر صدیق سے ہوئی ہو اور انہوں نے ابو بکر صدیق سے بات نہ کی ہو. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے کہ سیدہ کی ملاقات ابو بکر صدیق سے ہوئی ہو اور انہوں نے اسے بات نہ کی ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں. کہتے ہیں رسول اللہ نے دے دیا تھا. پھر میرا دوسرا ان سے چیلنج ہے کہ ایک روایت ایسی دکھا دے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فضل ہبا کر دیا ہو اور سیدہ نے اس پہ قبضہ کر لیا ہو. ایسی کوئی روایت موجود نہیں. جبکہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، جب آخری وقت تھا ابو بکر صدیق آئے، دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہوں. کہا سیدہ اگر تم اجازت دو تو بلا نہ لوں. حضرت علی نے سے فاطمہ کہنے لگی کیا تم پسند کرتے ہو جو اندر آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے بلا لیا اور وہ سیدہ کو راضی کرتے رہے اور سیدہ راضی ہو گئی. وہ ناراض تھی؟ بولیے نہیں تھی. اس لیے کہ وہ دنیاوی لالچ ان کے دل میں نہیں تھا، دنیاوی لالچ ان کے دلوں میں بولیے نہیں تھا. وہ تو رہتی دنیا کے لیے اعلیٰ کردار لے کے گئے ہیں، مان و متا کے لیے نہیں آئے. حضور دعا کرتے تھے اے اللہ میری اہل بیت کو اتنا رزق دینا، ایک وقت کھائیں ایک وقت شکر ادا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا پسند نہیں کی، آخرت کو پسند کیا ہے. تو لہذا ایسے خرافات سے اپنا ذہن کو پاک رکھیں، ایسے شریک قسم کے لوگوں کے وسوسوں سے بچتے رہیں. اور یہ جو آئے دن کا شور شرابہ ہو رہا ہے، ابھی اورچ مارچ، کبھی یالا مارچ، کبھی یہ مارچ، کبھی وہ مارچ،
ان کے سامنے سیدہ کی سیرت ہونی چاہیے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہونی چاہیے، وہ اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، تو پھر معاشرہ پنپ جائے گا۔ اگر تم نے ماڈل کسی کو دکھایا جو اسٹیجوں پہ ناچ کر رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، تو ہماری بچیوں کو وہ ماڈل نہیں چاہیے، ہماری بچی کو ازواج مطہرات کا ماڈل چاہیے، سیدہ فاطمہ کا ماڈل چاہیے، ان کی سیرت چاہیے، وہ بتایا کریں، وہ پڑھائیں، تاکہ معاشرہ جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق